نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ نبی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق آپ کا زمانہ حضرت صالح علیہ السلام سے لگ بھگ 200 سال بعد کا ہے۔ تورات کے مطابق آپ کا نام عابر ہے، جو شالح بن ارفخشد بن سام سے ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضرموت کے درمیان کے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا، جو شجر کے نام سے موسوم تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ فجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے۔ انہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا ہنر آتا تھا اور وہ اس پر بہت فخر بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے مکان بھی بنائے ہوئے تھے۔ اتنے دراز قد تھے کہ تمام دنیا میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے شخص تھے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کا نام سمود اور خر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں سردار بنایا اور تمہارا پھیلاؤ اور زیادہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ بس تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ انہیں اپنے پتھر کے خداؤں پر بہت گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت اچھی تھی، مگر ان کو جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے معاشرتی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم ہود کی بدعمالیاں جب حد سے گزر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے۔ کبھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرواتے اور کبھی عذاب الہی سے ڈراتے۔ تاریخی کتب بتاتی ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام 50 یا اس سے زیادہ برس تک تبلیغ میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل بہت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس خلجان قبیلے کی اکثریت حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔
حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دست سوال دراز کیا۔ سورۃ المومنون میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پس تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بارش برسنا بند ہو گئی اور وہ قحط کا شکار ہو گئے۔ چشمے اور آبشاریں خشک ہو گئیں، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھ گئے اور مویشی مرنے لگے، حتیٰ کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ پوری قوم پریشان اور بدحال ہو گئی اور یہ سلسلہ پورے 3 برس تک چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی یہ پریشانی دیکھی تو انہوں نے اپنی قوم سے ایک دن کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے سامنے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر نہ رہو۔ قرآن و حدیث میں استغفار کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، جو پابندی سے استغفار کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور تنگی سے نجات دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود قوم عاد پر کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم تمہیں اپنے معبودوں کی طرف سے آسیب زدہ سمجھتے ہیں۔ خیر، قحط سالی کے 3 سال گزرنے کے بعد قوم کے سرکردہ افراد نے فیصلہ کیا کہ حجاز مقدس جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی چاہیے۔ 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں قوم عمالی کی سرداری تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی۔ طبری میں بیان ہے کہ اس وفد میں 2 افراد حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے بھی تھے، اور باقی سارے کے سارے کافر تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے مقصد کو فراموش کر کے شراب و عیش کی محافل میں مشغول رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار میں ان کو ان کے آنے کی مقصد کی یاد دہانی کروائی۔ اس موقع پر دونوں مومنین نے ایک بار پھر ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، لیکن ان لوگوں نے پھر سے انکار کر دیا۔ قوم عاد کے وفد نے بیت اللہ شریف جا کر بارش کی دعائیں مانگنی شروع کیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمان پر بادل امڑ آئے، اور وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بہت خوش ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی، لہٰذا پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، جیسے کہ سورہ احقاف میں ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں، گھروں، محلات اور قلعوں میں موجود لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 150 برس تھی۔ 50 برس کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ 50 برس وہ قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، اور قوم کی تباہی کے بعد مزید 50 برس زندہ رہے اور اہل ایمان کی رہنمائی فرماتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار یمن میں حضرموت کے مقام پر ہے، جہاں آج بھی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔